वअला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आज का हमारा मौजू सूरा अर्रूम, जिसका नंबर 30 है, इसका तफसीरी खुलासा है। इसे पहले ग्रुप के अंदर दे दिया गया था। इस सूरत का नाम सूरा अर्रूम है। इसकी वजह यह है कि इस सूरत में एक बहुत बड़ी पेशन गोई है, और ये पेशन गोई कुरान करीम की बहुत बड़ी सदाकत है। उन अहम तरीन पेशन गोइयों में से एक है जो कुरान हकीम की सदाकत, इस्लाम की सदाकत और ख़ुद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत। इन तीनों सदाकतों पर सबसे बड़ी गवाह ये सूरत है। खुद सारा कुरान है, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास वाक़या है रूम के और फारिस के हवाले से। उनकी जो जंग थी, और ये चूंकि रूम की फतह के मुतालिक पेशन गोई थी, तो इस हैसियत से और इस निस्बत से इसका नाम अर्रूम, सूरत अर्रूम रखा गया है। इस सिलसिले में ये जो पेशन गोई है और जो तारीखी पस मंज़र है, इसे इब्तिदा में बयान करना ज़रूरी है कि ये एक बहुत बड़ी जंग थी। उस दौर में जब कुरान नाजिल हो रहा था और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज़ किया था, तो उससे भी कुछ अरसा पहले इन दोनों ताकतों के दरमियान खौफनाक जंग का आगाज़ हो चुका था। उस ज़माने में ये दो बड़ी ताकतें थीं। एक तरफ रोमन अम्पायर थी, बहुत बड़ी सल्तनत थी, और दूसरी तरफ पर्शियन अम्पायर, फारिस की। तो मैं यहाँ पर ईरानी सल्तनत ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हालांकि ईरान का लफ्ज़ बहुत बाद में आया है। ये 20वीं सदी के अंदर आया है, इससे पहले नहीं था। तो लेकिन ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो इसलिए पर्शियन अम्पायर और रोमन अम्पायर, बेजेंटाइन, ये दोनों अपने वक्त की बड़ी ताकतें थीं। और आप जानते हैं तारीखी तौर पर जो बड़ी ताकतें हुआ करती हैं, ये आगे बढ़ती हैं, ताकत आगे बढ़ती है, हाँ वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। ये ताकत का खासा है और ताकत की साइक है कि ताकत एक तूफान होती है, तूफान ठहरता नहीं है, वो आगे जाता है। तो लिहाजा इनके दरमियान रकाबतें होती हैं। आज भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, माजी के अंदर तो सर्द जंग थी तवील अरसा तक, कम्युनिज्म की और कैपिटलिज्म की, अमेरिका और यूएसएसआर की। और आज भी है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ अमेरिका है। जहाँ ये ताकतें आती हैं, इनकी रकाबत पैदा होती है, ये आगे बढ़ती हैं, रकाबत होती है, फिर शदीद जंग तक नौबत आ जाती है। चुनाचे ऐसा ही हुआ रूम और इस फारिस पर्शियन अम्पायर के दरमियान। तो ये जब जंग शुरू हुई, तो शुरू होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी सूरत हाल यूं बनी कि अहले रूम जो कि ईसाई थे, अहले किताब थे, उनको शिकस्त पर शिकस्त होने लगी। मजूसियों के हाथों, ईरान वाले मजूसी थे, और ये खबरें मक्का में पहुंच रही थी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जमाना था जबकि मक्का के अंदर आप दावत दे रहे थे, और बड़ी कशमकश थी, मक्का के अंदर भी आपकी मुखालफत थी। अब इस जंग का कोई कुरान के साथ या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं था, ना पेशन गोई का, लेकिन सूरत हाल अचानक ऐसी पैदा हो गई कि जिसके तहत कुरान करीम को एक पेशन गोई करना पड़ी। वो यूं हुआ, कभी ये खबरें जब आती थी मुख्तलिफ काफिलों के जरिए, मुख्तलिफ लोगों के जरिए, क्योंकि वो जमाना तो मीडिया का नहीं था, तो ईरान की फतूहात बढ़ रही थी। खुसरो परवेज की क़यादत में ईरानी फौजें फतूहात हासिल कर रही थी, और उसके मुकाबले में जो रूमी फौजें थीं, ईसाई फौजें थीं, उनको शिकस्तें हो रही थी। इस पर जो मुशरिकीन मक्का थे, वो बगलें बजाया करते थे, खुशियां मनाया करते थे कि जो हमारे हम मजहब हैं, क्योंकि वो उनका आपस में इश्तराक था, वो भी मुशरिक थे बराह रास्त, आतिश परस्त, और ये लोग भी बुत परस्त थे। तो इनके ख्यालात और नजरियात मिलते थे। और जो ईसाइयों का मजहब था, अगर जो उसके अंदर एक लिहाज से शिरक भी था जिसको कुरान ने बयान किया है, लेकिन बहरहाल वो मुसलमानों के ज्यादा करीब थे। उसके अंदर दावत थी, अंबिया की भी दावत थी। तो इस लिहाज से मुसलमानों को
तकलीफ होती थी ईरान की फतह से, और खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इन जज्बात से बाहर नहीं थे, तो आप भी गमगीन होते थे अहले किताब की उन शिकस्तों पर। लेकिन ये हो रही थी, दरमियान में एक सूरत हाल यूं बनी कि ईसाई फौजों को शदीद शिकस्तें होने लगी, यहां तक कि एशियाई कोचक के तमाम इलाके उनके हाथ से निकल गए, रूमियों के, ईसाइयों के हाथ से, और शाम, फलस्तीन, ये सब निकल गए। यहाँ तक कि जो शहनशाह रूम था, कैसर रूम, उसको उनके दारुल हुकूमत कस्तंतुनिया, जो आज इस्तांबुल है, उसके अंदर पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। और बाकी तमाम, हत्ता कि उनकी जो असल सलीब थी, जिसको सलीब मुक़द्दस कहा करते थे, जिनके मुताल्लिक़ उनका नजरिया थे ये था कि उनके खुदावन हजरत यसू मसीह उसी सलीब पर जो है ना वो मसलूब हुए थे, उनको सूली दी गई थी, ये उनका नजरिया था। उसको भी वो उखाड़ कर ले गए वहां से, वो जो मजूसी थे ईरानी। और ये ऐसी शिकस्त थी कि जब इसकी खबर मक्का पहुंची तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, मुशरिकीन का और मुसलमानों को, और खुद हुजूर को सदमा हुआ। इन हालात के अंदर ये सूरत नाजिल होती है, और आयात सुनिए, सूरह अर्रूम। फरमाया गया, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, रूमियों को मगलूब कर लिया गया है, यानी अहले रूम मगलूब हो चुके हैं, शिकस्त खा चुके हैं, फी अदनल अर्द, करीब की सरजमीन में, जो करीबी वो जंग हो रही थी, इशारा उस तरफ है। वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून, और वो अपने इस मगलूबियत के बाद अनकरीब ये रूमी ईसाई गालिब आ जाएंगे। फी बिज़अ सनीन, चंद सालों के अंदर अंदर, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद, तो अल्लाह ही के लिए तमाम मामला, इससे पहले भी और इसके बाद भी। व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, और उस रोज जब रूमी गालिब आ जाएंगे, मोमिनून, मोमिनीन खुशी मनाएंगे। बिनसरिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से ये नसर और ये फतह उनको हासिल होगी। अब सूरत हाल ये थी कि जब कुरान ये पेशन गोई करता है तो उनकी वो सलीब उखाड़ कर ले गए, और शहनशाह अपनी फौजों समेत अपने दारुल हुकूमत के अंदर महसूर हो गया। तमाम उनके जो इलाके थे वो मजूसियों के हाथ, ईरानियों के हाथ चले गए। इसका कोई इम्कान नहीं था बज़ाहिर कि अब रूमियों को, ईसाइयों को कोई फतह भी हो सकती है, इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। ये वो हालात थे जब कुरान ने पेशन गोई की। जब ये पेशन गोई सामने आई तो इसका मजाक उड़ाने रखे अहले मक्का, जो मुशरिकीन थे, बड़े बड़े जो सरदार थे, ये कैसे मुमकिन है, अब तो वो अपनी जान की खैर मनाए, अब तो जो बाकी बचा खचा है वो भी ईरानियों के हाथ लग जाएगा, और इनकी सल्तनत हमेशा के लिए मिट जाएगी। और ये नजर आ रहा था कि रोमन अम्पायर हमेशा के लिए मिट चुकी है। इन हालात में ये पेशन गोई सामने आती है। अब वहां बहुत से वाकयात हुए, लेकिन बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कुरान की सदाकत और मेरी नबूवत की सदाकत की दलील है, ये सुन लो, ऐसा होगा। अब इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और कुछ मुशरिकीन के दरमियान शर्तें लगी। ये उमैया बिन खलफ और उसके कुछ साथी थे, तो उन्होंने हजरत अबू बकर से कहा कि अगर कुरान की ये पेशन गोई सच्ची साबित हो गई तो हम तुमको 100 ऊंट देंगे, और अगर गलत साबित हुई तो तुम हमें 100 ऊंट देना। ये वो जमाना था जब जुए के बारे में हुर्मत अभी नाजिल नहीं हुई थी, उस दौर की बात है। तो इस पर उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर, 3 साल। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए तो ये वाकया बयान किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूंकि सूरत में बिदउन का लफ्ज है, बिदउन, तो अरबी जुबान के अंदर बिदउन का जो इतलाक है, एप्लीकेशन है, वो 3 से 9 तक के अदद की होती है। तो लिहाजा तुम जो है ना वो 9 साल कर दो, 3 साल से बढ़ाकर शर्त 9 साल कर दो, तो इंशाअल्लाह ये होकर रहेगा मसला, 9 साल के अंदर अंदर फतह हो जाएगी। खैर, ये मैं उस सूरत हाल के मुतालिक आगाह कर रहा हूं कि जो मक्का के अंदर जारी थी। अब हम दूसरी जानिब चलते हैं, मैदान जंग की तरफ।
वहां पर कैसर रूम ने यह कसम उठा ली कि मैं बदला लूंगा, और अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं हिम्स से बैतुल मक़दिस तक, उसका नाम एलिया था उस जमाने में, पैदल चलूंगा और वहां पर वो सलीब रखूंगा कि जिसको वो उठा कर ले गए। बहरहाल ये एक तवील दास्तान है कि उसने एक तवील तैयारी की नई जंग के लिए। इसके लिए तमाम कलीसा ने बड़ी बड़ी रकमें दी सूद पर उसको, और फिर उसके अलावा भी रकमें इकट्ठी की, और तमाम ईसाई दुनिया मुत्तहिद हो गई। एक बेहतरीन और लश्कर जर्रार तैयार किया गया, और ईरान के अकब की जानब से, आर्मीनिया की जानब से एक भरपूर हमला हुआ। ये हिरकल कैसर रूम के माता, ये हमला इस कदर शदीद था कि अब सूरत हाल बदल जाती है, मंजरनामा बदल गया। अब ईरानी फौजें शिकस्त खाने लगी रूमी फौजों के मुकाबले में, ईसाइयों के मुकाबले में। तो शिकस्तों पर शिकस्तें शुरू हो गई। यहां तक तो पहले अपने तमाम जो मकबूजात, जो इलाके थे, वो रूमी सल्तनत ने हासिल कर लिए। फिर उसके बाद ईरानियों का जो पर्शियन अंपायर के अपने इलाके थे, उन पर ये काबिज होना शुरू हो गए, जिस तरह उन्होंने कब्जा किया था पहले। यहां तक कि आखिरी फतह हो गई और उनके पास कुछ भी बाकी न रहा, और जो खुसरो परवेज था ईरान का बादशाह, उसके खिलाफ फिर बगावत हुई, बेटे ने उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद सूरत हाल जब ईरान में बदली तो आखिरी फतह इनके हाथ में थी। इत्तेफाक की बात यह थी कि जब आखिरी फतह हुई, मुसलमान हिजरत कर चुके थे, और जब मुसलमानों को आखिरी जो है ना फैसला कुन फतह की खबर मिली, तो उस वक्त में मुसलमान मैदान बदर की फतह से फारिग होकर खुशी मना रहे थे कि यह डबल खुशी हो गई रूमियों की फतह की, जिससे कुरान की सदाकत, रसूल की सदाकत और इस्लाम की सदाकत साबित हो गई। बहुत से मुशरिकीन ऐसे थे जो इंतजार कर रहे थे मक्का के अंदर भी और बाकी कबाइल में भी, कि अगर ये पेशन गोई सच्ची साबित होती है तो फिर ये सच्चा रसूल है, दीन सच्चा है, हमें कबूल कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कबूल किया बहुत से लोगों ने कि जो इंतजार में थे। अब वो जब हम शर्त की तरफ आते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अब चूंकि वक्त बदल चुका था, जुए के मुतालिक हुर्मत की आयत आ चुकी थी, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए, क्योंकि उधर से उमैया बिन खलफ तो कत्ल हो चुका था, लेकिन उसके जो बेटे रिश्तेदार थे वो 100 ऊंट लेकर के आए मदीना, क्योंकि शर्त लग गई थी। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उन मुशरिकीन के अंदर इसके बावजूद कि वो बुत परस्त थे, अखलाकी तौर पर सिफात मौजूद थी उनके अंदर। वादा को वफा करना, बहादुरी, सखावत, ये सारी चीजें मौजूद थी उनमें। और बाद में इस्लाम कबूल किया तो ये लोग बड़े अजीम साबित हुए इस्लाम के अंदर फतह मक्का के बाद। लेकिन देखिए कि चूंकि एक शर्त लग चुकी थी और उसमें वो हार गए, तो वो 100 ऊंट लेकर मदीना आए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, और उनके हवाले किए, भाई हम शर्त हार चुके हैं, आपकी पेशन गोई सच्ची साबित हो चुकी है, लिहाजा ये ऊंट आपके, हम पर लाजिम है कि हम आपको ऊंट दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और मसला पूछा कि अब वो 100 ऊंट आए हुए, क्या किया जाए। तो हुजूर ने फरमाया, चूंकि जब शर्त लगाई गई थी उस वक्त आयात नाजिल नहीं हुई थी, अब आ चुकी हैं हुर्मत की, लिहाजा गुरबा को और मिस्कीनों को दे दो, तुम नहीं रख सकते, तुम मुस्तहिक नहीं हो। तो बहरहाल वो ऐसे ही किया गया। ये है सूरह अर-रूम के एक अजीम पेशन गोई है कुरान की सदाकत, हुजूर की सदाकत और इस्लाम की सदाकत के हवाले से। तो इस सूरत की आयत नंबर 10 ये एक अजीम तस्वुर देती है हमें, जिसे कुरान की जुबान में, कुरान की इस्तिलाह में इसे सीरू फिल अर्द कहा जाता है। जो कुरान के अहम थीम्स हैं उनके अंदर सीरू फिल अर्द ये बहुत अहम है। इसका माना है कि जमीन के अंदर तुम सैरो सियाहत के लिए बाहर निकलो, मुख्तलिफ इलाकों को देखो, इससे फवायद हासिल होते हैं। सीरू फिल अर्द ये बाकायदा एक तसव्वुर है। और मैं यहाँ पर इस आयत को पढ़ता हूँ इसलिए कि ये आयत बुनियादी तौर पर उस सूरत हाल के अंदर नाजिल हुई जो मक्का के अंदर थी। चूंकि ये सूरत मक्का में नाजिल हुई और जो अहले मक्का थे, मुशरिकीन अरब थे,
ان کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی ہٹ درمی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیات نازل ہوئی، بلکہ یہ آیات اس کے علاوہ متعدد صورتوں کے اندر بھی ہے، یہ پورا ایک تھیم ہے۔ فرمایا گیا اولم یسیروا فی الارض، یہ لوگ زمین کے اندر چل پھر کر دیکھ کیوں نہیں لیتے، چلتے پھرتے کیوں نہیں، باہر کیوں نہیں نکلتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا انجام، ان قوموں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، کانوا اشد منہم قوہ، اور وہ قومیں ان کے مقابلے میں قوت میں زیادہ آگے تھیں، عظمت میں ان کے زیادہ سلطنتیں تھیں ان کے پاس، وآثار الارض، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا، وعمروها، اور اسے تعمیر کیا، اکثر مما عمروها، اس سے بہتر انداز میں بہت زیادہ کہ جتنا ان لوگوں نے زمین کو تعمیر کیا ہے، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس بھی رسول آئے اللہ کی طرف سے واضح نشانیوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ خود ایسے تھے کہ اپنے ساتھ ظلم کیا، یعنی انہوں نے رسولوں کو ٹھکرا دیا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنی گمراہی پر قائم رہے اور بالآخر ختم ہو کر رہ گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ ہے سیروا فی الارض۔ اس آیت کو ریپیٹ کیا گیا ہے بہت سی صورتوں میں مختلف انداز میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ جب انسان باہر نکلتا ہے تو وہ سابقہ قوموں کی تاریخ کو دیکھتا ہے، ان کے آثار کو، ان کے کھنڈرات کو، باقیات کو، ان کی جو عظمتیں تھیں جو اب ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، ان کے کارنامے، ان کے کمالات، ان کی فتوحات، لیکن وہ تاریخ کا حصہ بن چکی، عبرت۔ تو اس سے انسان کا ذہن کھلتا ہے۔ پھر باہر نکلنے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جفاکشی آ جاتی ہے، پھر نئی معلومات ہوتی ہیں، نئے تجربات ہوتے ہیں، انسان کو اس کا ذہن تنگ نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ لوگ اچھی بات کو قبول کیوں نہیں کرتے، اعلیٰ خیالات کو قبول کیوں نہیں کرتے، اس کے اندر بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ تنگ نظری ہوتی ہے، ابھی ان کا لیول اس مقام پر نہیں گیا کہ وہ خوبصورت جو آئیڈیاز ہیں، خوبصورت جو خیالات ہیں، ان کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے، اس کے لیے سیروا فی الارض کا۔ پھر اس کے لیے جو ہمارے حکماء ہیں، دانا لوگ ہیں، تاریخ میں دانا لوگ، حکماء گفتاند کہا جاتا ہے نا، حکماء دانا، ان کا قول یہ ہے کہ جو علم کے ذرائع ہیں، علم کے وہ یہ ہیں، علم کے ذرائع ان میں سب سے پہلے وہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب سے زیادہ اہم اور مقدس ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے اصول، اپنی ہدایت اور اپنی کتابیں نازل کرتا ہے اور وہ رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، تو وہی سب سے مقدس ذریعہ ہے علم کا اور عقل کا۔ پھر اس کے بعد مدرسہ اور کتابیں، لٹریچر اور مدرسہ، یہ مدرسے، کالج، جامعات وغیرہ، ان سب کو آپ ایک وسیع اصطلاح، مدرسہ ایک وسیع اصطلاح ہے سب کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتابیں، پھر اس کے ساتھ اساتذہ ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر، کہ اساتذہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے اور وہ پڑھاتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر علم کا جو ذریعہ رکھا گیا ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے یہ تجربات، مختلف تجربات انسان کے، اور اسی کے اندر جب آپ سیروا فی الارض پر عمل کریں گے، باہر نکل گے تو تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں آپ کتابوں سے، اساتذہ سے، مدرسوں سے حاصل نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں تجربات پر مبنی ہوتی ہیں، اور تجربہ بھی بہت بڑا علم ہوتا ہے، اور بہت سے معاملات کے اندر بہت بڑی مدد کرتا ہے تجربہ، وہاں آپ کا یہ مدرسہ کا علم یا کتابوں کا علم وہاں پر کام نہیں دیتا۔ تو اس لیے
हमें तरगीब दी गई कि हम बाहर भी निकलें अगर वसाइल हमारे पास हों। मौजूदा दौर के अंदर जो सियाहत है आज के इस दौर में, ये एक बहुत बड़ी आर्ट बन चुकी है। यानी आज की इस दुनिया के अंदर सियाहत, मगर इसका जो फैलाव है, इसकी जो रो है, वो बिला मकसद है। वो सिर्फ इंजॉयमेंट है। एक वक्त जो है ना, वो गर्मियों के अंदर या सर्दियों के अंदर इधर उधर घूमना, साहिल समुंदर पर बड़े बड़े होटलों को बुक करना, अय्याशी करना और बिला मकसद वापस आ जाना। और इसकी वजह से ये सियाहत इस हद तक तरक्की कर चुकी है, इस हद तक फैल चुकी है कि ये भी पोल्यूशन और कसाफत का सबब बन गई है। माजी में यानी रिसेंटली, ये कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम आया था और उसमें इस हवाले से एक तज्जिया था कि इंसानों ने समुद्रों को भी आलूदा कर दिया है और उसमें जो सियाहत का मामला है, यानी लाखों इंसान जाते हैं। तो ये जो लॉकडाउन का एक सिलसिला था, बज़ाहिर तो ये एक पैंडमिक है, बहुत बड़ी वबा है, बहुत बड़ी आजमाइश है। हम मुसलसल दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इसे उठा ले। वही उठाने वाला है, लाने वाला भी वही और उठाने वाला भी वही है। ये उसके निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन चूंकि इंसानों की नक्लो हरकत और सियाहत खत्म हुई, इस पर पाबंदियां लगी, तो इसके मुकाबले में जो पोल्यूशन और कसाफत थी उसमें काफी हद तक कमी आई है। यानी ये भी इंसानों के लिए और बड़ी बड़ी हुकूमतों के लिए, ताकतों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो इस सिलसिले में सोचे और ये जो पोल्यूशन और कसाफत है, इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। आजकल जो सियाहत है वो ये बिला मकसद है, लेकिन कुरान जब ये कहता है सीरू फिल अर्ज, तो ये तालीम का, इल्म का और इबरत का हिस्सा होती है। यानी इसके अंदर आप इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें, उन गलतियों को ना दोहराया जाए जो माजी की कौमें जिनका इर्तिकाब करती रही है। अब इसी सिलसिले में हमारे यहाँ कुरान करीम ने बार बार कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम सालेह और इनके बड़े खंडरात हैं। इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। आज भी हजारों और लाखों सयाह वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर हमें सबक हासिल करना चाहिए, कुछ इल्म सीखना, इबरत हासिल करना, सबक हासिल करना, ये मकसद है जो कुरान ने तसव्वुर दिया है। हमारे यहाँ सुकूत जो अंदलस के हवाले से, वहाँ जो मुसलमानों की अजमत के खंडरात हैं, इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, बड़े बड़े मरसिये हैं। इकबाल ने भी कहा था कि हस्पानिया तू खून मुस्लिम का अमी है, मानद हरम पाक है तू मेरी नजर में, फिर तेरे लाले को जरूरत है हिना की, खामोश अजाने हैं तेरी बाद सहर में। तो ये मरसिया है। और यानी मुसलमानों के जो 850 साल की जो अजमत की तारीख थी स्पेन के अंदर, वो कैसे दफन हो गई, आज उसके खंडरात हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ पर जिन लोगों ने मरसिये लिखे, उनके अंदर मशहूर तरीन मरसिया अबुल हजम, ये माजी के अंदर सदियों पहले बहुत बड़ा शायर गुजरा है। अरब का शायर था, अरबी जुबान का इसका मरसिया है। इसके 2 शेर बहुत अहम हैं जिन्हें मैं इबरत के लिए पेश करना चाहता हूं कि कुल तो यौमन लिदार कौमिन तफानु ऐन सुकानु कल आजाजु अलैना। जब मैं उन खंडरात पर पहुंचा, ये कसरुज ज़हरा जो अब्दुर्रहमान अस्सालिस ने एक बहुत बड़ा शहर बसाया था, कसरुज ज़हरा, और वो खंडरात में बदल चुका। वे कहता है कि जब मैं कसरुज ज़हरा के खंडरात के अंदर पहुंचा तो मुझे दुख हुआ और देखा कि वो तमाम बड़ी बड़ी जो अजमतें हैं वो जमीन बोस हैं, खंडरात हैं। तो खंडरात से मैंने सवाल किया कि वो लोग कहाँ गए जो यहाँ पर रहा करते थे तुम्हारे अंदर, और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बाइज्जत और अजीज और प्यारे थे हमें, वो कहाँ गए। फअजाबत हुना अकामु कलीलन थुम्मा सारू वलस्तु आलमु ऐना। फिर खंडरात की तरफ से ये जवाब आया और उन्होंने जवाब दिया
کہ وہ کچھ دور کی دیر کے لیے ہمارے پاس یہاں ٹھہرے، اب ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں چھوڑ کر وہ کہاں چلے گئے اور کہاں لاپتہ ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ اس مرثیے کے اندر سوز بھی ہے، گداز بھی ہے اور فریاد بھی ہے، یہ اس حوالے سے۔ اب قصر الزہرا کے متعلق صرف اتنی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ اسپین میں جو مسلمانوں کا عظیم دور تھا، یہ سائنسی لحاظ سے بھی، یہ تعلیمی لحاظ سے بھی، تہذیبی اور حکومتی لحاظ سے بھی، اور اس میں عبد الرحمن الثالث کا زمانہ سب سے اہم زمانہ تھا۔ اس نے یہ شہر بسایا تھا قصر الزہرا، یہ 30 سال کے اندر تیار ہوا۔ تو علامہ ابن اسیر جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، ان کی تاریخ کا نام ہے الکامل، یہ غالباً 10 سے زیادہ جلدوں میں ہے، الکامل فی التاریخ، بہت بڑے محدث ہیں علامہ ابن اسیر الشافی الجزری رحمہ اللہ۔ حدیث پر بھی ان کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے قصر الزہرا کے اوپر کیسے تیار ہوا، اس میں پتھر کیسے آئے، ان میں باغات کیا ہیں اور ان کے اندر محلات کیسے تھے، اس کا رقبہ کیا تھا، مزدور کہاں سے، پھر اس کا نقشہ کیسے تیار کیا، لاگت کتنی آئی، کتنے لاکھوں مزدور تھے، یعنی اس کے اوپر میں نے اندازہ کیا کہ وہ 10 صفحات سے زیادہ صرف اسی کے اوپر تھے۔ 30 سال میں تیار ہوا تھا، 30 ایئرس۔ اب بیان کرنے کا مقصد ہی ہے یہ ساری بات، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر اس قدر صفحات صرف اور صرف اس کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ اور اس کا ایریا اور اس کی تفصیلات کے متعلق ہے تو اصل وہ کیا ہوگا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلطان عبد الرحمن الثالث، اس نے 50 سال حکومت کی، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے محل میں سے، قصر الزہرا میں سے ایک کاغذ نکلا، ایک ٹکڑا کاغذ کا، جس پر اس کی اپنی تحریر تھی سلطان عبد الرحمن الثالث کی، کہ جو بانی تھا قصر الزہرا کا، 50 سال حکومت کی اور بہت عظیم حکومت تھی اس کی۔ یہ عظیم زمانہ تھا اسپین کا، اگر آپ مطالعہ کریں تو۔ وہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھتا ہے اپنے ہاتھ سے کہ اتنا طویل عرصہ میں نے حکومت کی اور اصل بے غمی اور فکری کے مجھے صرف 14 دن میسر آئے، صرف 14 دن ایسے تھے کہ جس کے اندر میں بالکل پرسکون تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ ذرا غریب ہوتے ہیں ہماری طرح، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بہت بڑے امیر ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی بڑی زبردست زندگی ہوتی ہے، لیکن یہ عبرت ہے، یہ اس کی تحریر بہت بڑی عبرت ہے تاریخ کے اندر۔ اور یہاں وہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، یہ تو قصر الزہرا ہے اور دوسرا قصر الحمراء ہے، بہت بڑا۔ یہ بہرحال اب قصر الزہرا تو کھنڈرات ہے، قصر الحمراء یہ ایک محل کی شکل میں موجود ہے اور نہایت خوبصورت ہے، سیاح جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی ایک دیوار پر میں نے ایک باقاعدہ سفرنامے میں پڑھا تھا کہ اسپینش زبان میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اسپینش زبان میں، کہ یہ مطلب کچھ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ میکسیکو کا ایک سیاح اپنی بیوی کے ساتھ قصر الحمراء کی زیارت کے لیے آیا۔ وہ اور اس کی بیوی دونوں قصر الحمراء کی خوبصورتی کے اندر محو تھے، محلات اور اس کی دیواروں کو دیکھ رہے تھے، مبہوت تھے، completely infatuated۔ کہ اسی دوران ایک سائل، ایک منگتا ان کے پاس آیا اور خیرات مانگنے لگا۔ وہ اندھا تھا، نابینا تھا۔ تو اس سیاح نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا نام لے کر، کہ اس فقیر کو زیادہ صدقہ دو، زیادہ، ضرورت سے زیادہ، اس لیے کہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی بدبختی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس قصر میں، قصر الحمراء کے اندر موجود ہو اور اس کی زیارت نہ کر سکے اور وہ اندھا ہو، اس کو زیادہ دیا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ دیکھیے آج یہ سارے عبرت کا نشان ہے۔ یہ سیرو فی الارض کے مطابق اگر ہم غور و فکر کریں تو آخر کیا ہوا؟ ہماری وہ عظمت زمین بوس کیسے ہو گئی؟ وہ شکست کے اسباب کیا تھے؟ یعنی آخری دور کے اندر جب شکستیں ہوئی مسلمانوں کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سلطان عبد الرحمن کے زمانے میں پوری ایک سلطنت تھی،
جسے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر ان لوگوں نے قائم کیا تھا۔ لیکن آخری دور میں جب شکست ہوئی تو کیا ہوا، 2 درجن سے زیادہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں مسلمانوں کی بن گئی، انتشار، اور وہ آپس میں لڑ بھیڑ رہی تھیں، اس کے مقابلے میں عیسائی سلطنتیں متحد ہو گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ وہ تو ایک واقعہ ہے تاریخ کا تقریباً 500 سال پہلے جو رونما ہوا، سقوط اندلس، مگر آج بھی مسلمان طویل عرصہ گزرنے کے باوجود افسوس یہ ہے کہ شکست کے انہی اسباب پر کھڑے ہیں، ان کو ترک نہیں کیا۔ افسوس کا مقام یہ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض تو اس سے عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، یہ تصور ہے، یہ ایک تھیم ہے قرآن کریم کا، اس لیے میں نے یہاں پر ٹھہر کر اس کی پوری تشریح بیان کی آپ کے ساتھ، یہ بہت ضروری تھی، اور اس کے اندر یہ بتانا ضروری تھا کہ ہم متفق ہیں، تمام مسلمانوں کے تمام فرقے، وہ شیعہ اور سنی اور ذیلی شاخیں تمام، کہ شکست کے اسباب یہ ہیں، مگر ہم ان کو بیان کرتے ہیں مرثیوں کے اندر، قصیدوں کے اندر، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور آج بھی ہم مسلمان شکست کے انہی اسباب کو دہرا رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کی، یہ غفلت ہے ہماری۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اسی سورت الروم کی آیات 20 اور 22 یہ انسانی تخلیق کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، اور عالمی بھائی چارہ یعنی یونیورسل بردرہڈ، یہ تصور جو قرآن کا ہے، یہ آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے کہ اس نے اے انسانوں تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی جو تمہاری اصل ہے، اوریجن ہے، یہ مٹی ہے، انسان کے جو اجزاء ہیں یہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ نزول قرآن کے دور میں، اس دور کے اہل ایمان مسلمانوں کے لیے یہ ایک سادہ حقیقت تھی، سادہ انفارمیشن تھی، سمپل انفارمیشن، مگر آج کے اس دور کے اندر جو سائنس آف بیالوجی اور کیمسٹری، آرکیالوجی، ان سب نے اس چیز کو ایک سائنس کے طور پر ثابت کر دیا ہے۔ آج ہمارے لیے معلومات بڑھ چکی ہیں، تو بہتر ہوگا کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ اسی لیول پر چلا جائے، ایمان کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم ایک بہترین انسان کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تم کو پہنچا دیا، اور تم اس زمین کے اندر پھر رہے ہو، آباد کیا ہے تم نے۔ یہ ہے انسان کی تخلیق، اور ظاہر ہے کہ موجودہ دور کے اندر میڈیکلی بھی انسان اور اس کے جسم پر جو تحقیقات سامنے آئی ہیں انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے سکالر ہیں، ان کی اوریجن اس سے ترکی سے، یہ بہت مشہور ہیں، ویسٹ کے اندر بھی بہت کتابیں، یحییٰ ہارون، تو انہوں نے انسانی سیل پر، ڈی این اے پر تحقیق کی ہے، یعنی ایک معمولی سا جو سیل ہے یہ پوری کائنات ہے۔ حیرت انگیز جو معلومات ہے کہ جو، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں انسان کو بنایا ہے کہ انسانی تحقیق کبھی ختم نہ ہوگی، لیکن یہ جو اسرار اور راز اور جو معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ انسان ختم نہیں کر سکے گا، اینڈ نہیں ہوگا ان کا۔ یہ ہے وہ کمال۔ اور جو دوسری آیت ہے نمبر 22، یہ بھی بہت اہم ہے، سن لیجئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس سے مراد کائنات ہوتا ہے، یونیورس، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے جو اختلافات ہیں، جو مختلف رنگ ہیں، مختلف بولیاں ہیں، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، یقیناً اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں
ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، بڑی نشانی ہے۔ اب یہ آیت لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرما دیا کہ تمہارے رنگ اور تمہاری بولیاں یہ جو مختلف ہیں یہ نشانیاں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نشانیاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا حصہ ہے، سنت اللہ ہے کہ اس نے تمہارے مختلف رنگ، مختلف قومیتیں اور مختلف زبانیں جب پیدا کی تو اس کے اندر نشانی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، اس پر فخر نہ کیا جائے، کیونکہ اس آیت کا تعلق سورہ الحجرات کی آیت کے ساتھ بھی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور اس پر بیان ہوتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو مختلف قوموں اور مختلف قبیلوں اور مختلف خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، لتعارفو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ یہ عالمی بھائی چارہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی جہاں زبانوں اور رنگوں کا جو اختلاف ہے یہ احترام کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے کہ یعنی ہم بیان نہیں کر سکتے عدد کے اندر کہ اب تک کتنے انسان پیدا ہو چکے اور آئندہ کتنے ہوں گے، اربوں خربوں کے لحاظ سے، ملین ٹریلینز کے لحاظ سے، اور کوئی بھی دو آدمیوں کے نہ شکلیں آپس میں ملتی ہیں، نہ ان کے آواز ملتے ہیں، نہ ان کی گفتگو کا لب و لہجہ ملتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ جن کو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذرا یہ کمال دیا ہوتا ہے وہ دوسروں کی آواز کی نقالی کر سکتے ہیں، یہ کمال ہوتا ہے۔ بھانڈ قسم کے لوگوں میں یہ کمال ذرا زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے۔ اس پر بھی تحقیق کی گئی ہے کہ بظاہر ہم جیسے لوگوں کے لیے ایسے لوگ جب کسی کی آواز اور اس کی گفتگو کی نقالی کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہو بہو وہ 100% ہمیں لگتی ہے، لیکن جو محققین ہیں اس شعبے کے، جو انہوں نے تحقیق کی، وہاں بہت بڑا فرق ان کو لگتا ہے، ہمیں نہیں لگتا۔ بعض اوقات ٹوئنز ایسے ہوتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں وہ ان کے اندر پہچان نہیں ہوتی، اتنی شکلیں ملتی ہیں، لیکن جب ہم ان میں گھل مل جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات گھلنے ملنے سے بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو محققین ہیں وہ جان لیتے ہیں ان کو دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی یہ بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی بہت بڑی قدرت ہے، اور نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ ہم اس بات کو بہت کم بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ وہ آیت ہے نا وہ سورہ البقرہ میں کہ وَمِنَ النَّاسِ وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی ان لوگوں کو وہ مشرکین کی طرف اور ان اشارہ کیا گیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو صحیح اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ یہ علامت ہے اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق، یعنی ایسے مقامات پر اللہ سے محبت کی جائے اور تعلق کو مضبوط کیا جائے، یہ روحانیت ہے۔ آیت نمبر 41 بھی بہت اہم ہے کہ جس کے اندر ایک بہت بڑے فساد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد ظاہر ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے، خشکی کے اندر بھی اور تری کے اندر بھی، زمین پر بھی، انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ پھر یہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ جو کچھ انسانوں نے بدعمالیاں کی ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے اس کو اس دنیا کے اندر بھی عذاب دے کر۔ یہ عذاب ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، یہاں پر فرمایا گیا کہ بعض بدع، کل کی نہیں، اگر کل کی وہ دے تو پھر تو ہم زندہ ہی نہ رہ سکیں۔ لعلہم یرجعون، ایسا کیوں ہے؟ تاکہ یہ لوگ رجوع کر سکیں اور اپنی اصلاح کریں، وہ غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اس آیت کے اندر براہ راست اشارہ تو روم اور ایران کی اس جنگ کی طرف ہے کہ جس نے انسانیت کو فساد دیا، انسانیت کا قتل عام ہوا جس کے اندر، اور یہاں پر دونوں کی مذمت کی گئی۔ اس سے پہلے جو پیشن گوئی تھی اس کا تعلق ایک خاص زاویے سے تھا، لیکن چونکہ جو جنگ بے شک قیصر رومی اس کے اندر ان کا موقف بہتر تھا، وہ مظلوم تھے،
جو پیچھے تاریخی اسباب تھے، لیکن اس کے باوجود جنگ ہوتی ہے، وہ بھی کوئی اس طرح حق کے لیے تو نہیں لڑ رہے تھے، رومی بہت بڑے امپائر تھے. تو یہاں پر قرآن نے اس لحاظ سے دونوں کی مذمت کی ہے کہ ان کی وجہ سے بہت بڑا فساد برپا ہوا، اس کے اندر جنگیں ہیں. اور یہ سلسلہ آج بھی ہے اس دور کے اندر بھی، کہ جسے انسانی حقوق کا دور کہا جاتا ہے، جسے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن اور علم کا دور کہا جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہی ذہنیت ہے انسان کی. وجہ کیا ہے کہ انسان کی جو مینٹالٹی ہے، مائنڈ سیٹ، کہ جس کے اندر لالچ اور طاقت کا غرور، یہ ہر دور میں رہا ہے، آج کے بھی اس دور کے اندر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس سے زیادہ فساد برپا ہے. ماضی کے اندر روم اور ایران کے جنگ، وہ تو سادہ اسلحے تھے جو آبادیوں سے باہر ہوتے تھے، اور اس کے اندر وہی لوگ متاثر ہوتے تھے کہ جو میدان جنگ میں ہوتے تھے، یا جب فاتح فوجیں آتی تھیں تو وہ مفتوحوں کو بہرحال وہ قتل کر دیتی تھی. تو اس لحاظ سے بھی مسئلہ محدود تھا. مگر آج تو بم ہیں، راکٹ ہیں، کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں. یہاں مجھے بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھا، اس کا یہ شعر یاد آ گیا. اس نے کہا تھا کہ روز معمور ہے دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا. لیکن آج اگر بہادر شاہ ظفر آج کے اس دور میں زندہ ہوتے تو انہیں اپنا شعر بدلنا پڑتا، کیونکہ ان کے دور کے اندر جو تھا وہ خرابیاں اس حد تک نہیں تھیں. آج خرابی زیادہ ہو چکی ہے، چونکہ زمانہ اسلحہ ترقی کر چکا ہے. اب وہ اسلحہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے اس کے زمانے کا. تو آج اس نے اپنے شعر کے اندر یہ کہا کہ روز یہ خرابیاں ہو رہی ہیں، تو اس آبادی سے بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ ویرانہ پیدا کرتا. آج کے دور میں وہ کہتا ہے اس دنیا ہی کو نہ پیدا کرتا اللہ. اسے یوں کہنا پڑتا اپنے شعر میں. اس لیے کہ اب صورتحال زمانہ کے ساتھ بدل چکی ہے، اور اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ، جسے قرآن کریم نے خیر امت کہا ہے، یہ اپنا کردار چھوڑ چکی ہے، یہ اپنا کردار بھول چکی ہے، اور یہ خود بھی بجائے اس کے باعث رحمت ہوتی باعث زحمت بن گئی ہے. اور اس لحاظ سے اس دنیا کے لیے بہت زیادہ آزمائش ہے. پھر اس کے اندر اہم نقطہ یہ ہے کہ اس سورت کی جو اکثر آیات ہیں وہ شرک کی تردید اور زندگی بعد الموت کے اس بات کے لیے ہے. چونکہ اس زمانے میں شرک کا غلبہ تھا، جو عالمی مذہب تھا قرآن کے نزول کے زمانہ کا، وہ شرک تھا. اور پھر یہ شرک کا کوئی خاصہ تھا کہ زندگی بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ، اس کا انکار تھا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ تو شرک کی تردید کی، انسان کی اوریجن اور انسان کی فطرت توحید پر قائم ہے. اور تمام ادیان کہ جنہیں انبیاء لے کر کے آئے وہ توحید پر ہے. اسلام ان کا خلاصہ ہے تکمیلی شکل میں، یہ توحید پر ہے. انسان کی اوریجن، انسان کی اصلیت توحید پر ہے، شرک نہیں ہے. پھر زندگی بعد الموت، یہ بہت اہم ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اہم زندگی ہے، انسان ختم نہیں ہو جاتا. اس پر بہرحال جو دلائل ہیں، اور دلائل کے اندر جو اہم حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک بنجر زمین کو جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے اسے بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے، اور بارش کی تفصیلات، بادلوں کی تفصیلات بیان کی گئی. یہاں پر میں پھر کہوں گا کہ مسئلہ وہی ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں یہ تو سادہ معلومات تھی ان لوگوں کے لیے. آج کے اس دور کے اندر علم فلکیات، اراضیات نے اس کو بہت زیادہ نمایاں اور بہت زیادہ واضح کر دیا. علوم میں ریسرچ جاری ہے اس کے اوپر، اور حقیقتاً یعنی سائنس آف بیالوجی اور ارضیات کے سے متعلق جتنی بھی آرکیالوجی وغیرہ وغیرہ جو سائنسز ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ ثابت کیا کہ زمین مردہ ہوتی ہے اور اس میں سے ہریالی اور فصل کا نکلنا بارش کے ذریعے، یہ پوری زندگی ہے. اللہ اکبر، ایک بہت بڑی سائنس ہے. یہاں وہ ہمارے مسعود خواجہ صاحب کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے. قرآن جو سائنس ہے وہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ساری بات وہی ہے، روح وہی ہے، کیسے ہمارے سامنے وہ آ رہی ہے. لیکن آج کا یعنی ایپلیکیشن
ان آیات کی جو ماڈرن اپلیکیشن ہمارے اس دور کے ساتھ ہوگی وہ یہ ہے کہ اس دور کا عالمی مذہب اور جو تہذیب قیادت کر رہی تھی وہ شرک تھا، مگر آج کا جو عالمی مذہب ہے، جو تہذیب قیادت کر رہی ہے، یہ الحاد ہے، ایتھیزم ہے۔ آج کا چیلنج ایتھیزم ہے اس وقت، اور اس لحاظ سے مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے، اور قرآن کی اپلیکیشن ایتھیزم کی تردید میں ہوگی۔ اب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، وہ جو شرک تھا اس کے اندر خدا کا تصور برائے نام تھا، ایتھیزم کے اندر باقاعدہ انکار ہے، وہاں بھی زندگی بعد الموت کا انکار تھا، اور ایتھیزم کے اندر تو ہے ہی ہے صرف، وہ اس کا خاصہ ہے، جب خدا ہی کا انکار، رسولوں کا انکار اور مذہب کا انکار، تو لازماً کوئی آخرت نہیں ہے، زندگی بعد الموت ان کے ہاں فضول بات ہے۔ یہ ہے آج کا چیلنج، اور اس سلسلے میں ہمارے یہاں کے مغرب کے بہترین سائنسدانوں نے بڑا بہترین کام کیا، اور اس پر ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی۔ مجھے آج دوبارہ میں چاہوں گا کہ صرف ایک حوالہ پیش کروں کہ ڈاکٹر فریڈ ہوئل، ان کی کتاب ہے دا انٹیلیجنس یونیورس، ذہین کائنات، دا انٹیلیجنس یونیورس۔ اب اس کے اندر انہوں نے بڑے کمال طریقے سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے سائنسی طور پر۔ سائنس، اللہ کے وجود کے بغیر سائنس نہیں قائم رہ سکتی۔ اللہ اکبر، مسلمان نہیں ہیں یہ، ہو سکتے تھے کہ اگر ہمارے اندر دعوتی اسپرٹ ہوتی، مسلمانوں میں کوئی دم خم ہوتا، ہم سنی شیعہ کے چکر میں نہ پڑتے۔ ہاں جی، یہ جو ہمارے چکرات ہیں، ہمارا جو مذہبی نظام ہے بالکل بیک ورلڈ ہے، اس کے اندر اگر جان ہوتی تو ہم بڑا کام کر سکتے تھے۔ قرآن میں جان ہے، حضور کی سیرت میں جان ہے، ہمارے اندر نہیں ہے، جو کہ عمل نہیں ہے نا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کامیابیاں عمل کی بنیاد پر ہیں، وہ دعووں کی بنیاد پر، وہ تقریروں کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی۔ اب اس کے اندر انہوں نے یہ بہترین انکشاف کیا ہے کہ چونکہ سائنس ماضی کے اندر، وہ پھر دوبارہ وہ کیا نام ہے ان کا، وہ تھیوری جو ارتقاء تھا، ایوولوشن، ڈارون، اس کا ذکر آ گیا، تو انہوں نے لکھا کہ جس زمانے میں ڈارون نے اپنی تھیوری ارتقاء پیش کی تھی، ایوولوشن، اس زمانے کے اندر جو سائنسی آلات تھے وہ بالکل سادہ تھے، ایک ہاتھ سے آگے نہیں۔ ہمارے دور کے اندر اب تو ایسی خوردبینیں، ایسے آلات ہیں، انتہائی طاقتور ہیں، نئی دنیا ایجاد ہو چکی ہے، اور وہ زمانہ عالم کبیر کا تھا، میکرو ورلڈ کا زمانہ تھا ڈارون کا۔ آج جو ہے نا، میکرو ورلڈ کے ساتھ ساتھ یہ عالم صغیر تک، یعنی مائکرو ورلڈ کا زمانہ، مائکرو ورلڈ کی تحقیقات نے، یعنی عالم صغیر کی تحقیقات نے ایک انقلاب پیدا کیا، سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو کہ سب پروفیشنل اور پڑھے لکھے ہیں اور اس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو قرآن کے ساتھ اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ تو پہلے دور میں جب میکرو ورلڈ کا دور تھا، عالم کبیر کا، تو اس وقت ڈائریکٹ استدلال کا زمانہ تھا، یعنی سائنس کے اندر یہ چیز تھی کہ ڈائریکٹ آرگیومنٹ، جو چیز حواس سے خمسہ سے ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہو اسی کو بلیو کیا جائے۔ انڈائریکٹ آرگیومنٹ، اس کو کہتے ہیں انفرنشل آرگیومنٹ، جو بالواسطہ استدلال، بالواسطہ استدلال، انڈائریکٹ آرگیومنٹ، انفرنشل آرگیومنٹ اس کو کہتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک ناقابل قبول تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس زمانے میں یہ انفرنشل آرگیومنٹ کے ذریعے ثابت کیا جاتا تھا، براہ راست تو ثابت نہیں کر سکتے آپ۔ اگر براہ راست ثابت ہوتا تو دنیا آج مختلف ہوتی، آج نہ اس کسی کو بھیجنے کی ضرورت، نہ کسی رسول کو، نہ قرآن کو، نہ اس سے پہلے، پھر تاریخ اور ہوتی۔ جو خدا کو ہم اس حواس کے ذریعے تو ثابت نہیں کر سکتے نا، جس طرح سائنس اپنے ایکسپیریمنٹ سے یہ چیز ثابت کر دیتی ہے، جی یہ کلیات ہیں، یہ جزیات ہیں، مل کر یہ چیز ثابت ہو گئی، یہ مشینری تیار ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ 20ویں صدی کے آخر میں انقلاب آیا، یہ جو ایٹم دریافت ہوا اور اس کے اندرونی دنیا ایکسپلوژن ہوا، جو جسے عالم صغیر کہتے ہیں مائکرو ورلڈ، اس میں سائنسدانوں نے تسلیم کر لیا کہ انفرنشل آرگیومنٹ از ویلڈ ان دا فیلڈ آف سائنس۔
in the world of science. और इससे अल्लाह ताला का जो वजूद सामने आना, इसकी तरफ उनकी निगाह गई। तो डॉक्टर फ्रेड हॉयल लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं अपने बेहतरीन और अजीम साइंसदान दोस्तों को जानता हूं, ये भी बहुत बड़े साइंसदान हैं, कि जो खुदा के तस्वुर को अपनी निजी महफिलों में मानते हैं, लेकिन उसको बाहर निकालते हुए डरते हैं कि इससे कहीं मजहब की वापसी ना हो जाए, क्योंकि वो मजहब से बहुत ज्यादा अलर्जिक है, खाइफ है। क्योंकि ये ईसाइयत की बहुत बड़ी गलती थी। आप जानते होंगे कि जब यूरोप में इनकलाब आया साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो मजहब ने, ईसाइयों ने, कलीसा ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। कलीसा की गलती ये थी कि 1500 साल पहले दूसरी सदी ईस्वी के अंदर प्लोटोमी बतलीमूस, जिसको अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर कहते हैं प्लोटोमी, उसने एक नजरिया पेश किया। ये इल्म अराजियात और फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी का माहिर था। दूसरी सदी हिजरी में, बहुत बड़ा, ये यूनान का ये था। तो इसने ये नजरिया पेश किया कि जमीन फ्लैट है, चपटी है, गोल नहीं है, और सूरज जो है ना वो जमीन के गिर्द जो है ना वो राउंड लगाता है, चक्कर लगाता है। इसको कहते हैं कि अर्थ सेंटर्ड थ्योरी। कलीसा ने उस दौर में इसको मान लिया, मजहब का हिस्सा बना लिया, यही। और बाइबल की बुनियाद, बाइबल की तशरीह इस नजरिया पर रखी। अब 16वीं सदी के अंदर आकर इसको चैलेंज कर दिया गया। अब जब साइंस की तरक्की हुई, ताकतवर दूरबीनें ईजाद हुई, तो उसके अंदर गैलीलियो और कूपर और दूसरे जो साइंसदान ने उसको चैलेंज कर दिया, ये नजरिया गलत है। कलीसा बादशाहत थी, कलीसा का इख्तिदार था चर्च का, उसने सख्तियां की, हजारों को कत्ल किया, लाखों को जेलों में डाल दिया, आग में जला दिया, इंक्विजिशन हुई। लेकिन बिल आखिर हार कलीसा की हुई, ये लोग जीत गए। मगर इसके अंदर एक मुसीबत ये हुई कि ये मजहब से और खुदा से मुतनफर हो गए। हालांकि डार्विन ने अपने इर्तिका के अंदर कहीं भी खुदा का इनकार नहीं किया, कहीं भी बराह रास्त खुदा के वजूद के खिलाफ दलील कायम नहीं की डार्विन ने। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन उसकी थ्योरी जो थी वो उस जानिब चूंकि जा रही थी और लोगों ने हाथों हाथ लिया, आज भी वो यूनिवर्सिटियों के अंदर काफी मुअस्सर है, अगरचे इस पर अब काफी हद तक नीचे जा चुकी है, बड़ी तनकीद है, लेकिन इसका असर अब भी काफी हद तक बाकी है। यहाँ के हमारे यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के अंदर भी काफी हद तक इसके असरात बाकी है। लेकिन यहाँ पर नुकता ये है कि इस वक्त खुद मगरिब और उसके साइंसदान इस तरफ आ चुके हैं, कुरान की तरफ। अब हमारे अंदर दमखम नहीं है, इसलिए कि इस दौर के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों के लिए यह है, जैसे कि थोड़ी देर मैंने पहले अर्ज किया, कि आज का जो आलमी मजहब है या जो आलमी गालिब नजरिया, ये एथियज्म का है, चूंकि क़यादत मगरबी तहजीब के पास है, मुसलमानों के पास नहीं है, और ये एथियज्म है अब भी। तो अब मुसलमानों के लिए चैलेंज ये है कि ये कुरान और कुरान के जो अजीम नजरियात हैं, इनकी फिक्री अजमत को वो साबित करें। ये बहुत जरूरी है। वक्त के चैलेंज, जो इस वक्त जो इल्मी मैयार है दुनिया के अंदर, जो एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड है इस्तेदलाल का, इस पर खड़े होकर फिक्री तौर पर कुरान की अजमत को साबित करें। मगर इसके लिए दो चीजों की जरूरत है। इसके लिए पहली चीज ये है कि इस्लामी उलूम और इस्लाम से ऐसे लोग पैदा हों कि इस्लामी उलूम और इस्लाम से मुकम्मल वाकफियत हो, जुज़वी ना हो, मुकम्मल। और दूसरी खुसूसियत उनके अंदर ये हो कि वो जदीद दुनिया और जदीद उलूम से भी पूरी तरह वाकिफ हो। तब ही जाकर उनके अंदर ये सलाहियत पैदा होगी कि वो इस्लामी नजरियात और कुरान के नजरियात की जो फिक्री अजमत है, उसकी जो आइडियोलॉजिकल वैलिडिटी, एप्लीकेशन और क्रेडिबिलिटी है, उसको साबित करेंगे। इसके बगैर नहीं हो सकती। हमारे दीनी मदारिस ये काम इस वक्त नहीं कर रहे। वहां से जो लोग निकल रहे हैं उनके अंदर तो वो सलाहियत ही नहीं है, यूनिवर्सिटियां नहीं पैदा कर सकती, इसलिए कि यूनिवर्सिटी जदीद उलूम के लिए है। और उसके अंदर जो इस्लामिक स्टडीज हैं यहाँ पर भी और मुस्लिम ममालिक के अंदर भी, उसके अंदर वो गहराई उलूम की नहीं होती जो दीनी मदारिस के अंदर
جو دینی دارالعلوم ہے ان کے اندر پڑھائی جاتی ہے. یہ بات میں آپ کو کہتا چلوں، مجھے الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے کہ یونیورسٹیوں کی تعلیم بھی ہے اور دینی تعلیم بھی میں نے بالاستیاب حاصل کرنے کا موقع ملا. یہ مواقع کم لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. یہاں ہمارے بہت بڑے اسکالر تھے ماضی میں، اور برمنگھم یونیورسٹی کے اہم وہ پروفیسرز اور لیکچررز میں سے تھے مرحوم ڈاکٹر خالد علوی، میرے سپروائزر بھی تھے اس دور میں. یعنی وہ باقاعدہ اسی طرح مدارس سے اور جامعات سے، اور وہ اسلام آباد یونیورسٹی کے ڈین بھی رہ چکے اسلامک یونیورسٹی میں، اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. یہاں ویسٹ کے اندر جب وہ گفتگو کرتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا امریکہ کے اندر بھی اور یہاں یورپ کی یونیورسٹیز میں. آپ یقین کریں کئی لیکچرز کے اندر یہاں برمنگھم یونیورسٹی میں اور لندن کے اندر میں خود ان کے ساتھ شریک رہا. یعنی اس وقت میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا. یعنی جس انداز سے وہ پیش کرتے تھے سب ہش ہش کر اٹھتے تھے، تمام نان مسلم مفکرین، اور ان کو بڑی داد ملتی تھی. یعنی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو اسلامک تعلیم ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے، اس میں ریسرچ اچھی ہے، اس کے اندر بہت کچھ، لیکن جو گہرائی مسلسل دینی مدارس کے اندر ہوتی ہے وہ وہاں نہیں ہے. مگر دینی مدارس کی کمزوریاں یہ ہیں، یہ ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات کر چکے ہیں کہ مدارس کی کمزوری سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو قومی دین بنا لیا ہے، حالانکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. مگر ہمارا رویہ، ہماری اپروچ، ہماری سوچ، اور جس طرح ہمارا رویہ ہے رات اور دن، وہ یہ ہے کہ اسلام ہمارے لیے قومی دین ہے اور باقیوں کے لیے یہ نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. دوسری کمزوری یہ ہے کہ جدید دنیا سے وہ لا تعلق ہے. ان کے نصاب میں جدید علوم نہیں ہے، جدید دنیا کے متعلق معلومات. جدید دنیا کہاں کھڑی ہے؟ یعنی یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آج جدید تہذیب کا غلبہ ہے اور عالمی مذہب ایتھیزم ہے، اس قسم کی باتوں سے یہ لوگ محروم ہیں. وہ ہمارے بشیر صاحب اور دوسرے ساتھی سلمان اسد صاحب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آتے ہیں پاکستان سے، بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں، وہ دارالعلوم ہے. تو وہ مجھے یا اس قسم کے اسکالرز کو اپنے دارالعلوم میں، وہ دینی ادارے میں بلاتے ہیں، اور میں وہاں 2-3 لیکچر دے چکا ہوں، اس کے اچھے اثرات ہیں. مگر باقی دینی ادارے نہیں بلاتے اس لیے کہ میں ان کے مسلک کا نہیں ہوں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. بزرگ چونکہ میں ان کے مسلک کا نہیں ہوں. یہ مسلک بہت بڑا بت ہے. یہ وہی حبل ہے، وہی لات اور منات ہے جو قرآن اور حضور کی دعوت میں حائل رہا. آج بھی حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بت ہے، یہ مسالک کے بت ہے. اقبال کو کہنا پڑا تھا نا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ تیسری کمزوری یہ ہے کہ دینی مدارس کے اندر ریسرچ اور اجتہاد جو ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، It's nothing like. اس کی ہوا بھی وہاں پر جمود ہے، سٹیگنیشن ہے، اور اکابر پرستی ہے، ہیرو ورشپ. اکابر پرستی، اکابر پرستی جہاں ریسرچ نہ ہو، اجتہاد نہ ہو، وہاں جمود آ جاتا ہے، اور جمود جو ہے یہ زوال ہوتا ہے. اب وہاں ترقی نہیں ہو سکتی. ورنہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو بہترین میسج کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اندر ذرا بھی صلاحیت ہو تو لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ہائی لیول پر، اور قرآن کی اس عظمت ہو، ان نظریات کو اس دور میں. اب میں نے آپ کے سامنے فریڈ ہوئل کا جو حوالہ دیا ہے، یہ کتنا قرآن کے قریب ہے. لوگ موجود ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، اور وہ جو بات ہائی لیول پر، ایکڈیمک لیول پر، ان دا فارم آف دا تھیوریٹیکل فارم میں ہے، اسے پریکٹیکل فارم میں گراس روٹ پر لایا جائے، عام لوگوں تک لایا جائے، عام غیر مسلموں تک اس کو لایا جائے. بہت بڑا یہ چیلنج ہے. خدا کرے کہ اس کے لیے فضا ہموار ہو. اور اسی لیے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کا حکم دیا گیا ہے سورۃ کے فصبر ان وعد اللہ حق، کہ آپ اپنے راستے میں صبر کریں. یعنی بے صبری سے ایسا کام نہ کر بیٹھیں
کہ جس میں آپ ہلاک ہو جائیں. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، کہیں تم کو خفیف نہ کر دیں ہلاکت میں، نہ ڈال دیں یا بے وقت نہ کر دیں وہ لوگ کہ جو یقین نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت پر اور قرآن پر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا، آج ہمارے لیے بھی ہے. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر فضل و کرم فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس راستے میں کچھ کر سکیں علم کے اس میدان میں. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جزاکم اللہ خیر. بڑی تعلیمی طور پر ہم نے سورہ روم کی بعض آیتوں کو پڑھا، آپ سے سمجھا. اصل میں آج بھی میں کسی سے ذکر کر رہا تھا، اس بات کا کچھ ڈسکشن تھا. ہم اگر یہ سورہ روم کی آیت ہے فاقم وجہ کا لدین قیم، اگر ہم اس پہ آ جائیں اور یہ اپنا رخ سیدھے سیدھے سچے دین کی طرف کر لیں اور قرآن کو ایک رومن کتاب کی طرح نہ پڑھیں اور نہ پڑھائیں اور صرف ایصال ثواب کی کتاب نہ سمجھیں، عمل کی کتاب سمجھیں، دین کی کتاب سمجھیں، پیغام کی کتاب سمجھیں، زندگی اور آخرت کے لیے سمجھیں، تو بہت کچھ ہمارے لیے سامنے آ سکتا ہے. معاف کیجیے گا، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو یعنی دینی رجحان ہے، آپ جس طرح بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے. بچہ جو ہے کنڈر گارڈن میں جاتا ہے، وہ کسی عالم دین سے پڑھنے نہیں جاتا. جب اس کو 6 سال کی 8 سال کی عمر میں قرآن پڑھا دیا جاتا ہے تو جب تک وہ بلوغ کا آتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ من کیا ہوتا ہے اور من کیا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا جاتا، ہمارے بچوں کو نہیں کہا جاتا کہ جب تک تم نماز نہ پڑھو گے میں تو تمہیں ناشتہ نہ دوں گی. ماں نہیں کہتی، وہ یہ کہتی ہے کہ سبق اگر تم نے نہ کیا، ہوم ورک نہ کیا تو ناشتہ نہیں ملے گا. اصل میں اس کی بہت ضرورت ہے ہماری فیملی کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، صاحب اولاد کے لیے، ہمارے اپنے خود کے لیے. ہمیں ماڈل بننے کی ضرورت ہے کہ تاکہ قرآن کی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ہی آیت پڑھو مگر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے مگر بہت سے علماء نے جو چیزیں لکھی ہیں اس سے ہم بہت سیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ آج آپ نے جس طرح بتایا، اور میں غور کر رہا تھا آپ کی بات کے اوپر کہ جب ہم اسپین جاتے ہیں تو واقعی اس کھنڈر میں سے آیات کی آواز آتی ہے، نماز کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے. آج وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جی کوئی سوال ساتھیوں کی طرف سے، کنٹریبیوشن؟ Thank you so much, Dr. Saab, for your very informative lecture as always. Jazakallah. You have given us a detailed explanation about how the great empires rise and fall, i.e. the empire of Romans and Persians at the time, how the empires are conquered and how they are defeated. Dr. Saab, is there any other prophecy in the Quran which highlights or indicates to the empires which will survive towards the end of the world? Like currently we have the American Empire, the so-called American Empire, which is dictating and ruling the world in its own way. You know, towards the end of times, towards the day of judgment, is there any other prophecy which indicates that whether any Muslims will be there or what empires will be there? Is there any other prophecies as such? Thank you, Ashraf Saab. Very good and important question. To my limited knowledge, as long as I know, and also being as Hafiz of the Quran, Surah Ar-Rum, this is quite clear prophecy in terms of expressing and issuing this verdict about the defeat of Persian Empire
and victory of Roman Empire in this sense particularly. However, there are prophecies in the Quran, but that's in the generalness sense, not in a particular specific sense, as we have discussed with regard to Surah Ar-Rum. It means the Quran has provided the rules and the regulations for the rise of nations and the decline of nations. What are these rules and regulations? And we Muslims have been commanded and advised to regard all these rules must not be sidetracked and ignored. So this is one of the major and important themes of the Holy Quran. As long as Quran is concerned, the Quran has also prophesied about the decline of the Quraysh in Surah Yusuf and many other verses of the Quran, places of the Quran. And especially the Holy Quran is prophesies in a general sense, not specifically to Muslims as well. And if you would not sticking with the message of the Quran, and you would lose your power of unity, then you would be crumbled definitely, and you would not be standing in front of the evil powers. This is another prophecies, but this is the part of the teachings as well, rules and regulations as well, both sides it's covering. However, apart from the Holy Quran, we find from the ahadith, statements of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as well, a number of prophecies. For example, the time of Hazrat Imam Mahdi, the time of the coming advent of Hazrat Masih alayhi salatu wassalam, and the great kingdom, and that's the sign of the day of judgment. But this is related to the ahadith of the Holy Prophet alayhi salatu wassalam, and also the decline of the Muslim empires as well, following the ways of Ahlul Kitab and especially the Jews. From the prophecies of the Holy Prophet, this is quite apparent from there. Thank you. Jazakallah. इस पर मुझे भाई साहब को बताना होगा कि एक किताब है अबू मोहम्मद मखदूम ज़ादा की, इसका नाम है कुरान करीम की पेशिनगोइयाँ। अगर ये कहीं से आपको मिल जाए लाइब्रेरी से, इसका मुताला कर लीजिएगा। असल में जो सवाल आप कर रहे हैं उसके मुतालिक तो कुरान के कोई उसमें मैं हाफिज नहीं हूँ। अब अल्लाह साहब ने अभी बताया है चीज़ों को, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें सोचनी चाहिए और देखनी चाहिए। और एक चीज़ आज हमारे सामने मौजूद है, और माफ़ कीजिएगा कि मैं फिर इसमें मुझे यहाँ आपके दर्स में अगर मौका अगर आप मुझे दे, मेरा ख्याल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमें हमेशा कहा जाता है कि दो 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 दो, इसके लिए दो, उसके लिए दो, इस मरहले के लिए दो, इस मुसीबत के लिए दो। हम उसकी यानी जिसे कहते हैं ना कि जख्म पे मरहम लगा देते हैं, जख्म को अंदर से नहीं देखते। भूखे को खाना दे देते हैं, नंगे को कपड़ा पहना देते हैं, मगर उसके लिए इंस्टीट्यूट नहीं बनाते, उसके लिए हम वो चीज़ नहीं बनाते कि जिसकी ज़रूरत होती है। कल मैंने एक वीडियो देखा कि बादशाह वक्त जो आज के आपके हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, हो सकता है मुझे हज उम्रा जाने के लिए मनादी कर दिया जाए अगर मैं कहूँ। वो जब कहीं बाहर जाते हैं तो 7 जहाज जाते हैं उनके साथ जो उनकी मिल्कियत में है, और 41 कारें जाती हैं, और 370 टन सामान जाता है, 19 शेफ जाते हैं। वो उस हिजाज में रहते हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दूसरे अकाबर नबी आए। हमने क्या सीखा? और फिर वो कहते हैं यमन के लिए चंदा दीजिए कि वहाँ लोगों की हालत ये हो रही है। किसने सीखा, किसने बताया? तो हमने कुरान को पढ़ना जो है, हम पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, खतीबों से, मुकर्रिरीन से सुनते हैं, हम मुफस्सिरीन की किताबें पढ़ते हैं, मगर आता कुछ नहीं है हमको, अमल में नहीं आता हमारे। यकीन करें कि ये भी नहीं आता कि वो जिक्र हो रहा था किसी का कि
کہ یعنی آٹوپسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کوئی مباحثہ ہو رہا کہ نا. اب چیزیں جو ہوتی ہیں سائنس کی چیزیں ہیں نا، آگے جائیے تو اب اس میں ساری چیزوں کی بات آ جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمت دے، طاقت دے، تو ہم ان لوگوں کے خلاف یہ بات کریں کہ بھائی ایک پلنگ میں سو سکتے ہو، ایک روٹی کھا سکتے ہو، ایک کار میں سفر کر سکتے ہو، ایک کپڑا پہن سکتے ہو. ان کا خیال کرو کہ جن کے پاس نہیں ہے. جی کتنی لاکھوں بچے ہمارے ہاں مدرسہ نہیں ہے ان کے لیے، لاکھوں لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے شادی کے انتظام نہیں ہے. متعدد لوگ جو ہیں گاؤں میں بھوکے سو جاتے ہیں بچوں کو کھانا کھلا کر. یہ ہمارا عالم ہے. وہ کیوں؟ میں اور آپ سے مراد مجموعی طور پہ لوگ زکوٰۃ ٹھیک نہیں دیتے، ٹیکس ٹھیک طرح نہیں دیتے. اگر ٹیکس اور زکوٰۃ پڑھ سکتے ہیں میں مان سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ہماری چیزوں کو اختیار کیا ہے، ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی. اللہ سے دعا ہے میری اور اللہ سے جی وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہی ہمیں وجہ ہے کہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں دوسری قوموں کے مقابلے میں. جو ابھی آپ نے ذکر کیا حکمرانوں کے حوالے سے اور ایک مخصوص حکمران کے حوالے سے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. غیر مسلم ادارے اور خصوصاً جو لوگ اسلام کے بارے میں غیر مسلم میں سخت رائے رکھتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے، ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام تمام مسائل کا حل ہے، دوسری طرف اتنی غربت ہے اور ایک طرف اتنی ان کے حکمرانوں میں عیاشی ہے اور کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتا، بولے گا تو وہ جیل کے اندر ہے. پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں. اس پر وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں نفاق ہے ہمارے عمل میں. اب وہ ایمان تو باقی نہیں رہا نا. فاقم وجہ دین حنیفہ یہاں پر جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے. اور کوئی ساتھی کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنی پروفیسیز ہوئی ہوئی ہیں، اور کیونکہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن میں تو بہت ایک لگا بندہ پروفیسائز ہے. تو جو باقی جتنی بھی یہ پروفیسیز ہیں، یہ جنگ و جدل اور مسلمان یہ جیت جائیں گے اور یہ جنگ ہوگی اور وہ جنگ ہوگی اور اس میں ہمارا یہ ہو جائے گا، پلڑا بھاری ہو جائے گا جس سے حضرت عیسیٰ کا، اور ہم یہ کہتے ہیں وہ سب کچھ کہتے ہیں، تو وہ سارا کچھ احادیث کے اوپر بیسڈ ہے. کیا ہم لوگوں کے پاس اتنی مضبوط تحقیق ہے کہ ان میں سے کتنی احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں اور کتنی ضعیف ہیں اور صرف ایک فینٹیسی کریٹ کر دی گئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم آج کل کے حساب سے دیکھیں، اس فینٹیسی نے میرا خیال میں ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا کمپلیسنٹ، اور کہنا چاہیے کہ دنیا سے دور کر دیا ہے. کیونکہ یہ بات کوئی حقیقت نہیں لگتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ تلوار لے کر آ جائے اور وہ ایٹم بم کے سامنے کھڑا ہو جائے، یا اس کے اوپر مریخ یا مارس سے حملہ ہو اور وہ کہے کہ جی کہ اپنا کیا کہتے ہیں ہم لوگوں نے تو اپنا کیا کہتے ہیں وہ جو تل ابیب کا جو وہ ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر ہم نے حضرت عیسیٰ ہم نے اپنا یہودیوں کو شکست دے دینی ہے. کیونکہ حقیقت جو ہے اسلام تو بڑا حقیقی مذہب ہے. تو یہ جو ہم نے اتنا کچھ فینٹیسائز کر دیا ہے، یہ کس طرح یہ مطلب میں کیونکہ کچھ کتابیں دیکھتا ہوں مجھے، کیونکہ اس میں قرآن کے اندر جو ہے کوئی اتنی فینٹیسی اور اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کی گئی جتنی ہم لوگ جو 2-2 ڈھائی گھنٹے کے لیکچر سن لیتے ہیں. تو یہ کسی نے یہ تحقیق کی کہ اس میں سے کتنی ضعیف احادیث ہیں اور کتنی جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ امام مہدی گھوڑے پہ بیٹھ جائیں گے، حضرت عیسیٰ گنبد پر اتر آئیں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنا جن کو اپنا کیا کہتے ہیں اینٹی میزائل سسٹم بھی جن کے پاس نہیں ہے، اور ایک پاکستان کے علاوہ کسی کو ایٹم بم بنانا بھی نہیں آتا، دور کی بات ہے کہ وہ جو ہے یہ وارفیئر جو ہے جو کہ اب انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر جا رہا ہے، روبوٹس کے اوپر جا رہا ہے، جس کے اندر اپنا کیا کہتے ہیں ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہم لوگ جو ہے وہ بالکل جیسے ہم یہ سارا کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بچوں کا خواب ہے. اس کے اوپر کیا تحقیق ہم لوگوں نے کی؟ یہ بڑا زبردست اور بڑا طاقتور قسم کا سوال ہے. اس کا جو مختصر جواب دے سکتا ہوں، ورنہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مزید اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے. اس پر مفتی محمد شفیع، مولانا
मौदूदी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अरब दुनिया से एज लॉन्ग एज आई नो ये अल्लामा रशीद रज़ा थे जामे अज़हर के, और ये मुफस्सिर भी हैं तफसीरुल मनार के। इन लोगों की तहकीक इस पर है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें बहुत सी ऐसी अहादीस हैं जो ज़ईफ़ हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी अहादीस हैं जो इस हवाले से कवी भी हैं, जो हज़रत मसीह और हज़रत इमाम मेहदी, मगर इनका ताल्लुक क़यामत की अलामात में से है। यानी जब ये लोग आएंगे तो दूसरे दिन क़यामत हो जाएगी। इसलिए बाज़ औक़ात हमारे जो ख़ास दोस्त हैं वो कहा करते हैं कि ये बड़ी देर के बाद तशरीफ़ लाएंगे, दूसरे दिन क़यामत होगी, तो कुछ पहले ही तशरीफ़ लाते तो ज़्यादा बेहतर था। तो ये तो बहरहाल अलामात क़यामत में से हैं, और ये एक फितरी चीज़ है। यहूदियों के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि एक दौर ऐसा आएगा, और इसके इशारात हिंदू मज़हब में भी हैं, ईसाइयत के अंदर भी हैं, इस्लाम के अंदर भी हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई फैंटेसी क्रिएट करनी है, ये एक पैशन गोई है कि मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला की सुन्नत ऐसे होगी कि उसके अंदर एक निज़ाम आएगा और उसके बाद फिर क़यामत होगी। जिस तरह के इससे पहले मुख्तलिफ दौर हैं, उसमें अच्छा दौर आता है, बुरा दौर आता है, जुल्म का भी, अदल का भी। एक बेहतरीन अदल का दौर अल्लाह ताला क़यामत के पहले दिखा देगा। ये उसकी कुदरतों में से एक कुदरत है। आपकी बात का एक दूसरा हिस्सा भी है जो इसको टच करता है, और उसको बयान करना बहुत ज़रूरी है। वो रियली बहुत ख़तरनाक है और फैंटेसी से ताल्लुक़ रखता है। उस जद में ये नहीं आते जो मैंने, ये जो अलामात क़यामत है, उसके अंदर ये है कि हमारे लिटरेचर अहादीस में ग़ज़वा हिंद के हवाले से, ग़ज़वा क़स्तंतुनिया के हवाले से, फ़लाँ ग़ज़वा के हवाले से रिवायात हैं जो कमज़ोर हैं, और इनको लेकर हमारे लोग जो मुसलसल वो आपस में तलवार लेकर, यानी आज मौजूदा दौर की जो तलवारें हैं ना, जदीद तरीन, मेरी मुराद उनसे हैं, और वो एक्सट्रीमिज़म और अपने नज़रियात को फैला रही हैं, नौजवानों को गुमराह कर रही हैं, और उनमें से जिनको बदकिस्मती से मौका मिला भी है, उन्होंने मुसलमानों को ही मारा है। उसमें एक यजीदी कम्युनिटी, गैर मुस्लिम बेचारे, वो भी मजलूम बने हैं, लेकिन अक्सर मुसलमान ही मजलूम बनते रहे हैं उनके। तो ये चीज़ें गलत हैं, और इन्हीं से हमारे जो इस्लाम के मुखालिफिन थे, मुफक्किरीन वेस्ट के अंदर भी और वेस्ट के बाहर भी, जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम एक तशद्दुद का मज़हब है, और पैगम्बर इस्लाम ने तशद्दुद की तालीम दी है दूसरी कौमों के ख़िलाफ़, जिहाद के नाम पर, फ़लाँ फ़लाँ ग़ज़वात के नाम पर। ये सारी कमज़ोर हदीसें हैं, और इनको ये बिल्कुल उस लिहाज से गलत हैं, और लेकिन मैं डॉक्टर समझता साहब, हूँ कि इन पर तहकीक हो चुकी है, इन पर तहकीक हो चुकी है। अब उनको उस तहकीक को फैलाने की ज़रूरत है। जी, सलमान मैं साहब। डॉक्टर छोटी सी एक बात कहूंगा कि मैंने जितनी मुख्तसरन हिस्ट्री जो मुझे समझ में आती है, अगर आप ग़ज़वा बदर से उठा लें, ज़रूर उसमें फरिश्तों की मदद आई होगी, लेकिन वो जो 313 सहाबा और 1000 जो कुफ़ार की बात होती है, अगर आप स्ट्रेटजी देखें तो मुसलमानों के पास जो उस वक़्त जो वॉरियर थे और जो सहाबी थे, वो बड़े बड़े जैद और मंझे हुए वॉरियर थे। मतलब जो उस ग़ज़वा बदर में लड़े, जो 313 जो सहाबी थे हमारे, उनमें बहुत बड़े बड़े हज़रत अली, हज़रत उमर, और मतलब एक लाइन थी कि जो कमांडर्स थे, मतलब जो कि सारी जिंदगी रहे और जिन्होंने जंगें की, और जो कि बड़े हार्ड बैटल हार्डन जो कहते हैं लोग थे। कफार उसके मुकाबले में 1000 का लश्कर था, सारी रात नशे में था, और सारी रात जो था वो जागा रहा। फिर उनको पानी के ऊपर मुसलमानों ने उनके पानी बंद कर दिया, तो प्यासा भी था। तो एक उसके अंदर बड़ा रैशनल है कि उनको हम लोगों ने बड़ा स्ट्रेटजी के तौर पर मारा, और ये नहीं कि हमारे जो बंदे जो वहां पर खड़े हुए थे कि वो ऐसे थे कि जिनको तलवार चलाना नहीं आती थी, या जिन्होंने कभी जिंदगी में जो था वो चूड़ियां पहन के वो खड़े हुए थे। वो बहुत बड़े बड़े कमांडर थे जो जो लड़े हमारे, और उन्होंने बाकी आगे जंगें भी लड़ी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मारे खाई हुई थी। इसकी निस्बत कुरैश जो थे वो बिल्कुल उस वक्त कहते हैं जो कहते हैं, एक घोड़े को भूखा प्यासा रख के उसको मैदान में उतार दिया जाए, उसका कुरैश का वो हाल था। पहले वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, फिर पानी ना मिला तो बिल्कुल वो हो गए, क्या कहते हैं, थर्स्टी, दे वर थर्स्टी बेसिकली, जब उनको जो मैदान में चले। जब गज़वा उहद में हम गए तो गज़वा उहद में स्ट्रेटजी खराब हुई, हारे, और कुरान की उस पे फिर सूरत भी आई, उहद आई। इसके अलावा आप जहां भी जो भी बड़ी जंग देख लें जो मुसलमान जीते, उसमें कितने मुआवजे हुए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन
एक जहां पर हमारी स्ट्रैटेजी थी जीते, जहां पर स्ट्रैटेजी नहीं थी वहां पर हारे। इसमें जेम्स द ब्रेव हार्ट भी आया। हम लोग क्रूसेड मलिक शाह के जमाने के बाद जब ये सल्जूक्स का जमाना आया, तो मलिक शाह के जमाने के बाद जब हम लोग में फ्रेगमेंटेशन आई, तो क्रूसेडर्स ने हमें पहली क्रूसेड हराई, मतलब जेरूसलम हमारे हाथ से निकला। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, हमारा एंड में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, तो हमने ईसाइयों की एनार्की का आपस में जो था उसका फायदा लिया, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर ईसाइयों से उसका 5 गुना बड़ा था। फिर भी ईसाइयों ने मुकाबला किया, लेकिन हम जीते। जब हमने ये कुस्तुनतुनिया जो कहते हैं फतह किया, तो उस वक्त भी जब हमने फतह किया तो तकरीबन कोई 15-18 हमले हम लोग शिकस्त खा के जब फाइनली फतह हुआ था, तो वो जो 56 या 55 दिन की जो सीज थी, हमारा लश्कर उस वक्त 10 टाइम्स बिगर देन साइज था। और ये नहीं था कि ऐसे हम गए थे कि तैयारी के बगैर गए थे, जब भरपूर तैयारी थी। उसके बाद भी 55-56 दिन के बाद हमें फतह मिली। एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी उसके बाद भी, और हारते हारते हम जीते। हमारी वो मंजदीक थी वो खत्म हो गई और ये हो गया। फिर आप देख लें बाद में जो आखिरी सलीबी जंग भी हुई, जो 16वीं सदी में उस्मानियों को मार पड़ी, सलीबी जंग हमने लास्ट हारी है। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि यही आप देख लें जलालुद्दीन ख्वारिज़मी का, कि कितना बड़ा वो हुक्मरान था अलाउद्दीन ख्वारिज़मी, कितने अच्छे हुक्मरान थे, लेकिन मुगलों उनको मंगोलों ने एनिहिलेट कर दिया। सिर्फ अलाउद्दीन ख्वारिज़मी की स्ट्रैटेजी खराब होने पर कि उसने अपनी फौज को मतलब ये कि फैला दिया। ये नहीं कि अल्लाह ने कोई मदद कर दी थी, क्योंकि अल्लाह ने मदद जरूर की होगी, लेकिन अल्लाह ताला मेरा ख्याल में एक जाहिल और एक नालायक आदमी की मदद नहीं करता। That's what my view is. तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जब हिस्ट्री सारा में ये 1400 साल 1500 साल में ये पढ़ाती है कि इंसान खालिद बिन वलीद थे, खालिद बिन वलीद को लोग कहते हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद ने जो हमारा लश्कर तक जो तरतीब दिया था, 100 किलोमीटर उस जमाने के हिसाब से हमारे जो थे फौजी थे, वो 100 किलोमीटर सफर कर लिया करते थे। यानी एक छावनी से दूसरी छावनी तक जाने में 100 से 110 किलोमीटर तक हमारे 100, इतना मतलब तेज तरीन लश्कर की एक वो स्ट्रैटेजी चेंज कर दी थी उन्होंने, कि अगर 10,000 बंदों को इधर से उधर पहुंचाना हो तो मिनटों के अंदर हमारे फौजी पहुंच जाया करते थे, मतलब एक रात के अंदर मतलब 100 किलोमीटर एक रात में वो अपने घोड़ों के ऊपर सफर तय कर लेते थे। ये तो क्या ना कि इतने हम लोग एडवांस फौजी उस वक्त जमाने में हमने जंगे जीती। गोल्डन एरा में अगर आप पढ़े मुसलमानों के, हम जंगे हारे भी हैं, यानी कि ये मलिक शाह का जमाना जो था सल्जूक, गोल्डन एरा में हमें सलीबियों ने के हराया। अब कैसे हो सकता है कि हम लोग ये इतनी कमजोरी की हालत में जो है, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे हम कहते हैं कि ये इजराइल के उधर जो है हम लोगों के ऊपर एक गुंबद पर आ जाएंगे हजरत ईसा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, वो तो खैर दास्ताने हैं, इनको तो खैर ज़ईफ साबित किया गया है, इस किस्म की चीज़ें नहीं है। इस पर मौलाना मौदूदी अलैहि रहमत ने बहुत उम्दा लिखा था। उस ज़माने में उलमा ने उन पर क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन बाद में, बल्कि आज के दौर में वो खुद उसी की तरफ आ गए हैं। ये जो आपने जो कंट्रीब्यूशन पेश की है सलमान साहब, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है इल्म तारीख के साथ। मगर मुसलमानों का जो मिजाज तैयार हुआ है मुकम्मल जवाल के बाद, वो फतूहात का ज़हन है, उसे खिताबत और शायरी ने तैयार किया है, उससे इल्म ने नहीं। ये रैशनैलिटी है, ये रैशनल एक्सप्रेशन और अप्रोच है जो आप पेश कर रहे हैं, जो हकीकत है। तारीख को इस लिहाज से ना पढ़ा जाता है, ना पढ़ाया जाता है, ना समझाया जाता है, उसमें जज्बातियत है। मसलन ये मैदान बदर को जिस अंदाज में हम पेश करते हैं, ये खिताबत और शायरी का अंदाज है। हफीज जालंधरी ने कहा था कि थे उनके पास 2 घोड़े 6 ज़िरें और 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। अब ये असल रिवायात के खिलाफ है। उस जमाने के अंदर हर आदमी के पास एक तलवार होती थी, ये कल्चर था। तो ये कैसे हुआ कि जब वो मैदान बदर में लिखते, सिर्फ 2 घोड़े उनके पास थे, 6 ज़िरें और शमशीरें सिर्फ 8 थी। और उसके बाद सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर, कोई 10 साल के बाद जंग उहुद नहीं होती, साल के अंदर होती है, जहां पर उनकी 700 तादाद है, वहां पर हर आदमी के पास एक तलवार आ जाती है। तो इतने पैसे कहां से आ गए 8-9 माह के अंदर? पहले नहीं। देखिए, ये एक आपकी बात दुरुस्त है कि जज्बातियत क्रिएट की गई हमारे मेंबर से भी, हमारी खिताबत के जरिए, खिताबत और शायरी ने मुसलमानों का मिजाज बनाया है।
اور اس کے اندر فتوحات کا ذہن ہے. یہ آپ کی بات بالکل خوبصورت ہے. تاریخ ایسے ہی ہے, اس کے اندر بڑی شکستیں بھی ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ بہت بڑے مفکر گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان جو ہے نا, ہم فوراً بدر کی طرف جاتے ہیں, ہمیں احد کا بھی تو رخ کرنا چاہیے, وہاں کیا ہوا اس پر بھی غور کیا جائے. اب وہاں پر تو بے سر و سامانی نہیں تھی نا. چلو بدر کے اندر بے سر و سامانی تھی اور وہاں پر فاتح. یہاں پر تعداد بھی بہتر تھی اور سر و سامان بھی بہتر تھا. لیکن یہ تو قرآن نے بیان کیا نقصان ہوا اور شکست ہوئی. اسی طرح میں عرض ہمارے کروں جی مسلمان. رکشا, مجھے میرا بھی حصہ جی کچھ تھوڑا سا ہو جائے رکشا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی رکشا, ایک تو سب سے زیادہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے سیرو فی الارض کا جو ہے یہ بہت بڑا مطلب ہے, ریپیٹڈلی جو آ رہا ہے قرآن پاک میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف جو ہے نا تفریح اور موج میلے کے لیے جو ہے نا وہ جاتے ہیں, سیر کرتے ہیں, جبکہ اصل مقصد جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ایک روشن دان رکھنے سے اگر یہ بھی ہم نیت میں رکھ لیں, شامل کر لیں کہ اذان کی بھی آواز آئے گی تو وہ ثواب کا ذریعہ. اسی طرح جب ہم نکلتے ہیں, جب موہنجو داڑو اور ہڑپا کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو قبل مسیح کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے اور ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ تصویریں کھنچانے کے. اب یہ جو ہسٹوریکل پروسیسز جیسے بہت اچھے طریقے سے سلمان نے ایکسپلین بھی کیا, یہ وہ ملٹری اسٹریٹجیز جو ہیں جو بدر میں بھی بہرحال جیسے چشمے پہ قابو کا اپنا پہلے اور جگہ کا جو انتخاب تھا وہ آپ کی, لیکن یہ بات بہت کہنا چاہیے اہم ہے کہ وسائل جو ہیں وہ خالی ان پہ تکیہ کرنا کبھی کامیابی نہیں آپ کو ملے گی. لہذا اس میں وہ تیقن اور وہ جو ہے توکل کی جو فلسفی پوری جو ہے, آپ کو یہ بیس رومن اگر جیتے ہیں تو رومن شکست کے بعد انہوں نے اسٹریٹجی بدلی. اسی طرح, اور وہ بلکہ یہ بڑا کوئنسیڈنس ہے کہ بدر کی فتح کے وقت آپ کو جو ہے وہ روم کی فتح جو ہے وہ مل رہی ہے. تو لہذا اسٹریٹجیز ضرور ہیں, لیکن اس کے ساتھ مکمل وسائل پہ یقین رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ توکل کی بیسک فلسفی کے خلاف ہے. اور اس میں جو ہے وہ یقیناً احد میں ہمیں شکست ہوئی, لیکن احد میں ٹھیک ہے اس اسٹریٹجی کو جس کو خالد بن ولید نے ایکسپلائٹ کیا, بعد میں دیکھیں ان لوگوں کو یقین نہ ہونے کے باعث فتح حاصل کرنے کے بعد وہ واپس نہیں لوٹے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ اس میں مدد تھی, وگرنہ تو رسول پاک کو شہادت کی جس طرح خبر انہوں نے دے دی اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے جا رہے تھے, اگر وہ واپس آ جاتے تو میں بھی مکمل شکست ہو جاتی. اور اس میں بہت لرن کیا کہ ہم وہ تکبر کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں کہ جی ہمیں بدر میں فتح ملی ہے تو ہم احد میں جو ہے وہ بالکل ہی پھر ہم دل ہار دیتے. تو لہٰذا یہ ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ سیرو فی الارض میں ہم اس مقصد کے ساتھ نکلیں کہ وہ ہسٹوریکل پروسیسز کہ آج اگر گریک سویلائزیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی یا رومن سویلائزیشن نظر نہیں آ رہی تو وہ ہسٹوریکل پروسیس ہیں جیسے ہم قوم سمود اور عاد میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو لہذا وی ہیو ٹو لرن فرام دا پاسٹ, اور تاریخ یہی ہمیں سکھاتی ہے, لیکن افسوس وہی ہے کہ ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے. دوسرا آپ نے جو بہت اچھی طرح واضح کیا کہ موجودہ دور میں اگر ایتھیزم جو مذہب ہے تو کیا ہم توحید کا جو انقلابی فلسفہ ہے, اور یہ ہے بھی جیسے شرک کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا کہ بنائے فساد جو ہے کہ جب مقصد حیاتی جو ہے بدل جائے, اب توحید کو خارج کر دیں, خدا کو اپنی زندگی میں سے خارج کر دیں تو فسادات تو ہوں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا مجرد جو ہے توحید کا فلسفہ جو ہے ہمیں دین اور دنیا کی کامیابی جو ہے وہ دلا سکتا ہے؟ خالی مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو اختلافات بہت زیادہ ہیں نا, لیکن جو ہمیں اب نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا یہ نہیں ہوگا, عقیدہ جو بھی ہمارا ہے ٹھیک ہے اس میں بہت بیسک سی چیزیں, لیکن یہ انقلابی نظریہ جس کو آپ سائنس کے ذریعے بھی اب چلیں کسی نیم دلی سے صحیح ایکسیپٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے ماڈرن فلاسفرز, لیکن کیا اس کو لے کر کے ہی اگر ہم چل پڑیں تو کین وی بی سکسیسفل؟ دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی ضامن کا یہ نظریہ ضامن بن سکتا ہے؟ میری طرف سے اس کا جواب یس میں ہوگا, اس لیے کہ جب ہم
یہ کہتے ہیں نظریہ توحید، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس کے پورے مقدمات ہیں. جب ہم توحید کہتے ہیں پھر توحید کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ رسالت ہے، شریعت ہے، پھر مسلمانوں کے لیے نظام زندگی ہے، پھر مسلمانوں کے لیے اتحاد کا درس ہے، پھر اس کے اندر علوم اور فنون میں ترقی ہے، پھر اس کے لیے دعوت کا ایک پروسیس ہے، آپ کو کیسے نکلنا ہے، پھر اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ کیسے سپینڈ کریں ان پروجیکٹ کے لیے. یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ اور بھی مقدمات ہیں، اگر میں وہ گننا شروع کر دوں، یہ سارے جو ہے نا یہ توحید کے ساتھ وابستہ ہے. جس طرح کہ انسان کا پورا ایک دھاڑ ہے، اس کے اندر دل اور دماغ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور باقی اس کے ماتات ہیں، تو اسی طرح توحید ایک ایسنس ہے، ایسنس آف ایمان اینڈ دا سسٹم، اور باقی جتنے بھی یہ اس کے ماتات ہیں، یہ اس کے اندر روح ہے، باقی جسم ہے. تو اس کو اگر ہم صحیح طور پر لے کر کے چلے نظریہ توحید، تو یہ آج بھی اس کے اندر بڑی طاقت ہے اور دنیا اس کی محتاج ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح شروع نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ انہوں نے جس انداز میں کام کیا تو وہ شرک کا وہ دور مٹا دیا. اس پر آئندہ ہم گفتگو کریں گے کہ اسلام دور جدید کا خالق، اور اس پر تو یہاں کے مغرب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ شروع دور کے اندر جب شرک غالب تھا تو مسلمانوں کی کوششوں سے توحید غالب آئی، اور جب توحید غالب آئی شرک دور ہوا تو سائنسی اور ٹیکنالوجی اور علوم فنون کی ترقی شروع ہوئی. اس لیے کہ اس سے پہلے چاند اور تاروں کو پوجا جاتا تھا، زمین کو پوجا جاتا تھا، دریاؤں کو پوجا جاتا تھا، اور جس کی پرستش ہو اس پر ریسرچ نہیں ہو سکتی. تو یہ شرک تھا جو اپنے وسیع معنی میں، تو اسلام نے، مسلمانوں نے اس کو توڑ دیا. جب اللہ کی توحید قائم کی تو یہ مقدس نہ رہے، زمین اس طرح کی مقدس نہ رہی، سورج چاند ان پر تحقیق کی گئی، سائنسی تحقیق پھر کھلی اس پر. تو یہ دروازہ اسلام نے کھولا ہے، اور آج ایک دوسرے انداز میں ہم نظریہ توحید پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہوئے اس میں دیکھیں نا آپ نے جو اب ایکسپینڈ کیا اس، جب یہ نظریے کو ڈسپیٹ کرتے ہیں نا، ابھی آپ جس طرح کر رہے تھے ریسرچ وغیرہ پہ بات، یہ ہمیں تقلید کی طرف، وہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم وہ جوہر کے گدلے پانی کی طرح جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں تقلید کے اس قدر قائل ہو جاتے ہیں کہ اس میں پھر اجتہاد یا ریسرچ والی بات نہیں. یہی تو رونا تھا اقبال کا، یا اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں بنیاد کیا ہے یہ کہ اجتہاد یا ریسرچ نہیں کرتے، اور ذرا سا ہم ڈیویشن کرتے ہیں تو اس میں آ کر کے جو ہے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ پہلے پوائنٹ اس میں سلمان کا بھی میں وہی ریفرنس کہ بدر میں صرف یہ بات نہیں تھی، آپ دیکھیں مکی زندگی میں وہ پرسیکیوشن ہوئی ہے کہ جس میں اتنی محنت کے بعد آپ کا اپنا ذاتی کردار کہ بھئی ہاں حرام میں جانا جو ہے، اور جس میں اب کریکٹر بلڈنگ کی پرسنل، اور وہ ساری اتنی محنت 11 سال کی محنت کے بعد 300 بندہ جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے دوسرے لفظوں میں، اور وہ تو پھر ہر بندہ ایٹم بم ہونا ہی ہونا تھا. تو لہذا اس میں کردار کی جو فضیلت ہے وہ ایک تو بہت عام ہے. تو لہذا وہ تو قرآن پاک کہ بھئی اس سٹیج پہ آپ ایک اتنے پہ حاوی ہوگے، اس کے بعد جب آپ کی جو ہے ویلیوز کم ہوتی جائیں گی، کریکٹر بلڈنگ، تو پھر آپ اس پہ ہوں گے. لہذا وہ تو توکل رکھے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ہاں یہ جو کریکٹر تو ہمارا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو لہذا اس میں میرے خیال میں وہ نظریے کو اتنا ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ اتنا ملائم بناتے بناتے پھر وہ تقلید کے دھن میں پھنس جائے، وہ پھر اس کی روح جو ہے وہ نہیں. ہمارے لیے چیلنج ہے اس وقت. جو آپ کی بات میں یہ اہم نقطہ ہے کہ ہم تقلید کے مقام پر آ جاتے ہیں، اس کے اندر جو آگے بڑھنا ہے نشو و نما اور اجتہاد کے ذریعے، اس کو فراموش کر دیا گیا ہے. یہ اس نظام کی کمزوری ہے جو اس وقت وہ تو سمپل اذان کی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، دیکھیے اذان کا جو ہے نا، اذان از آلسو تبلیغ. اذان کے میسج کو اگر آپ غور سے کہ اللہ اکبر، باقی بھی جو ہے بھئی ہاں شہادت کے لیے جو بھی آپ نے رسالت کی بھی شہادت ہے اور دعوت بھی ہے، وہ دعوت بھی ہے، اور تکبیر رب کا اعلان اس خوبصورت انداز میں ہے کہ اذان پہ فوکس کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں اور ذہن میں وہ انقلابی جو ہے وہ ارتعاش پیدا ہوگا جو کسی اور صورت میں جو ہے وہ
बात की बात है। सही है, सही है, बिल्कुल। बस अल्लाह ताला तौफीक दे, हम दुआ ही कर सकते हैं इसके लिए। ये तो दुआ बहुत कमजोर किस्म का हथियार, फिर वही है ना, नहीं, दुआ बहुत मुअस्सर है। नहीं मुअस्सर, लेकिन फिर इस वही पर बात हमारे आती है। तजर्बात भी हैं। पहले तो मेरा ख्याल भी यही था नौजवानी के जमाने में, लेकिन अब काफी तजर्बात है। सर दुआओं में बड़ा हम फलस्तीन और कश्मीर को जो है वो आजाद कराने का बहुत हम सोच के जो है ना बचपन से सुन रहे हैं। उसको यहाँ पर नहीं लाया जा सकता, इसलिए कि जिस चीज को आपने अपनी हिमाकत से खो दिया है, उससे शोर और गुल और उसे दुआओं के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। ये दुआ का मुकाम नहीं है, ये अपने गलतियों को संवारने का मुकाम है। दुआ की शरायत है, किसी वक्त अगर कोई ऐसी आयत आई तो फिर दुआ पर गुफ्तगू होगी। चले इंशाल्लाह। फलस्तीन और कश्मीर दुआओं नहीं, वहां अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। क्या मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगले इतवार को अगर हम 7 बजे कर लें, इसलिए कि मगरिब का वक्त यहाँ पे अब जो है वो बिल्कुल ही करीब आता जा रहा है। आज हमने जो है 18 मिनट पहले 6 बजने से पहले नमाज पढ़ी थी, तो हो सकता है कि अगर मैनेजमेंट इसको आप सोच लें 7 बजे से कर लें अगले हफ्ते से। जी मेरे लिए तो बहुत अच्छा जी, पाकिस्तान में 10 बजे होंगे लिहाजा ये अब 1 बजे में साहब हमारे रहनुमा है मुंतजिम। पाकिस्तान में 12 बजे होंगे जी, 7 बजे। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते एक दिन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक दिन की गुंजाइश है, क्योंकि वो फिर सोच लेते हैं। ज्यादातर लोगों को क्योंकि वर्किंग डे होता है ना, तो वो फिर 8 बजे के बाद फिर लोगों की फिर 7 बजे के बाद वाले हाजिरी पड़ा वो मसला पड़ जाती है। मेरा अंदाजा ये है सलमान साहब कि अगर हम इसमें तब्दीली तो होगी नमाज की वजह से, अगर हम 6:30 कर लें और इसी दौरान उसके बाद हम सोच रहे हैं अगर 7 के बजाय 6:30 कर लें तो शायद इस दौरान फिर वो समर का वक्त भी आ जाएगा, वो तब्दीली भी कह रहे हैं। हाँ जी तो या ये कर जब समर आ जाएगा तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, या जल्दी शुरू कर लें 4:30 शुरू कर लें, मतलब ये कुछ ये हो सकता है। अभी एक हफ्ता चल सकता है, अगले हफ्ते चल जाएगा। वो हमारा ये कि वर्किंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है ना कि 9 बजे खत्म हो तो अगले दिन वर्किंग डे होता है, या दोपहर को थोड़ा जल्दी शुरू कर लेंगे, अब तो ऑनलाइन है देख लेते हैं। ठीक है, इस पर हम गुफ्तगू कर लेंगे गौर पर आइंदा इतवार को इंशाअल्लाह। तो एक थोड़ी सी गुंजाइश है, तो दुआ कर लें फिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन। अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्नल बलाअ वल वबा ख़ासतन कोरोना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम।